ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید نے حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک تحریر بھیجی جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: السلام علیکم، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ وحدہ لا شریک ذات جو رحیم و کریم ہے، اس کی حمد و ثنا کے بعد عمر بن عبدالعزیز عرض کرتا ہے: اے سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے اس امت کی حکومت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے، اور میرے مشورے کے بغیر ہی امور خلافت میرے سپرد کر دیے گئے۔ میں نے کبھی بھی خلافت کی خواہش نہ کی تھی، بس اللہ رب العزت کی مرضی۔ اب اس کے حکم سے مجھے خلافت کی ذمہ داری ملی ہے، لہذا میں امور خلافت کے تمام مسائل میں اسی کریم ذات سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھے اعمال اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے مخلوق پر شفقت و نرمی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہی ذات میری مدد کرنے والی ہے۔ اے میرے بھائی، جب آپ کے پاس میری یہ تحریر پہنچے تو مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق اور ان کے فیصلوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا، اور یہ بتانا کہ انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ اپنے دور خلافت میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ میں امور خلافت میں ان کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل میری مدد فرمائے۔ والسلام من عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید۔ جب یہ تحریر حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کو اس کا جواب لکھا، جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں کہتا ہوں، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، اس کی عظمت و بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی غیر کے شریک ہونے سے منزہ و مبرہ ہے۔ جب اس نے چاہا دنیا کو پیدا فرمایا، اور جب تک چاہے گا باقی رکھے گا۔ اس نے دنیا کی ابتدا و انتہا کے درمیان بہت قلیل مدت رکھی، جو حقیقتاً دن کے کچھ حصے کے برابر بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے اس دنیا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کی فنا کا فیصلہ بھی فرما دیا، اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، صرف اللہ عز و جل کی ذات ہی کو بقا ہے، اس کے سوا باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بے شک دنیا والے دنیا کی کسی چیز پر قادر نہیں، وہ خود مختار نہیں۔ جب انہیں حکم الہی عز و جل ہوگا وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اور یہ بے وفا دنیا ان کو چھوڑ دے گی۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ نازل فرمائیں، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، اپنی کتاب میں جزا و سزا بیان فرمائی، مثالیں بیان فرمائیں، اور اپنے دین کی وضاحت قرآن کریم میں فرما دی، حرام و حلال اشیاء کا بیان اسی کتاب میں فرما دیا، اور عبرت آموز واقعات اس میں بیان فرمائے۔ اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا تجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ تو ہر ایک انسان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے، اور تو ان کو کافی ہے، بلکہ تجھے تو خلافت دی گئی ہے۔ بے شک تجھے بھی اتنا کچھ ہی کھانا اور لباس کافی ہے جتنا کہ ایک عام انسان کو کافی ہے۔ بے شک تجھے جو ذمہ داری ملی ہے
یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اگر تجھ میں اتنی استطاعت ہے کہ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نقصان و بربادی سے بچا سکتا ہے تو ضرور بچا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک جو لوگ تجھ سے پہلے گزرے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، جو ترقیاتی کام کرنے تھے کیے، جن چیزوں کو ختم کرنا تھا ختم کیا، اور ہر شخص اپنے انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا، اور یہی سمجھتا رہا کہ اصل طریقہ یہی ہے جو میں نے اختیار کیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے قابل گرفت لوگوں سے بھی نہایت نرمی سے کام لیا، اور ان کی سرکشی کے باوجود انہیں بے جا ڈھیل دی، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تو بھی کسی قابل گرفت شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے تو کر، پھر اس کا انجام خود ہی دیکھ لے گا۔ اگر تو نے کسی مجرم سے کسی دینی معاملے میں نرمی کا برتاؤ کیا تو اللہ رب العزت تجھ پر بھی آزمائش کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تو کسی کو گورنر بننے کے قابل نہ سمجھے تو بے دھڑک اس کو عہدے سے معزول کر دے، اور کسی کا خوف نہ کر، اور اس بات سے نہ ڈر کہ اب کون گورنر و حاکم بنے گا۔ اس بات کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ وہ تیرے لیے ان نااہل گورنروں اور حاکموں سے بھی اچھے مددگار لوگ عطا فرما دے گا۔ تو مخلوق سے بالکل بھی نہ ڈر، اور اپنی نیت کو خالص رکھ۔ ہر انسان کی مدد اس کی نیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ جس کی نیت کامل ہے تو اس کو اجر بھی کامل ہی ملے گا، اور جس کی نیت میں فطور ہوگا اس کو صلہ بھی ایسا ہی دیا جائے گا۔ الغرض انسان کی مدد اس کی نیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت تو اس حال میں آئے کہ کوئی تیرے خلاف ظلم کا دعوے دار نہ ہو، اور جو لوگ تجھ سے پہلے گزر گئے وہ تجھ پر رشک کرتے ہوں کہ اس کے متبعین کو اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کی رعایا اس سے خوش ہے، تو ایسے اعمال کر کہ تجھے اس دن وہ مقام حاصل ہو جائے، یعنی اپنے اعمال اچھے رکھ، اور بے شک اللہ عز و جل ہی کی طرف سے نیکی کرنے کی قوت دی جاتی ہے، اور برائی سے بھی وہی ذات بچانے والی ہے۔ اور جو لوگ موت اور اس کی ہولناکیوں سے خوف کھاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی وہ آنکھیں ان کے چہروں پر بہہ گئیں جو دنیوی لذتوں سے سیر ہی نہ ہوتی تھیں، ان کے پیٹ پھٹ گئے، اور وہ تمام چیزیں بھی ضائع ہو گئیں جو وہ کھایا کرتے تھے۔ ان کی وہ گردنیں جو نرم و نازک تکیوں پر آرام کرنے کی عادی تھیں، آج قبر کی مٹی میں بوسیدہ حالت میں پڑی ہیں۔ جب وہ دنیا میں تھے تو لوگ ان سے خوش ہوتے اور ان کی خدمت کرتے، لیکن آج یہی لوگ موت کے بعد ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے جسم گل سڑ گئے۔ اگر ان لوگوں کو اور ان کی دنیوی غذاؤں کو آج کسی مسکین کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کی بدبو سے اذیت محسوس کرے۔ اب اگر ان کے تعفن زدہ جسموں پر خوب خوشبو ملی جائے تب بھی ان کی بدبو ختم نہ ہو، بلکہ خوشبو ملنا اسراف ہوگا۔ ہاں، اللہ عز و جل جسے چاہے اپنی رحمت خاصہ سے حصہ عطا فرمائے اور اسے دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید، تیرے ساتھ واقعی ایک بہت بڑا معاملہ درپیش ہے۔ تو کبھی بھی جزیہ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایسے عامل مقرر نہ کرنا جو بہت زیادہ سختی کریں اور لوگوں سے بہت زیادہ ترش روئی سے پیش آئیں اور بے جا ان کا خون بہائیں۔ اے عمر، اس طرح مال حاصل کرنے سے بچ، ایسی خون ریزی سے ہمیشہ کوسوں دور بھاگ، اور اگر تجھے کسی گورنر کے بارے میں یہ خبر ملے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے
اور پھر بھی تو اسے گورنری کے عہدے سے معزول نہ کرے تو یاد رکھ، اگر تو اس طرح کی جرتیں کرے گا تو تجھے جہنم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور تو رسوائی و ذلت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور اگر تو ان تمام ظلم و زیادتی والے امور سے اجتناب کرتا رہا تو تجھے دلی سکون حاصل ہوگا اور تو مطمئن رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید، تو نے مجھ سے کہا کہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فیصلوں کے متعلق تجھے معلومات فراہم کروں، تو اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے مطابق فیصلے کیے، جیسی ان کی رعایت تھی اب ایسی نہیں۔ ان کے فیصلے اس دور کے اعتبار سے تھے، اور تم اپنے دور کے اعتبار سے فیصلے کرو، اور اپنے دور کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ تمہیں بھی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مدد و نصرت عطا فرمائے گا، اور جنت میں ان کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اے عمر بن عبدالعزیز، تم یہ آیت مبارکہ پڑھا کرو، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ المجید، اللہ رب العزت تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام من سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔